وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. رواہ مسلم. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 ہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو بیان کر دے جس کو اس نے سنا ہے. حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی حدیث بیان کرتا ہے میری طرف منسوب کر کے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے یا جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. یہ دونوں حدیث مسلم کی ہے. ان دونوں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات بیان کرنے اور اس کو پھیلانے سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ. تم کو اگر میری ایک بات بھی معلوم ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو. لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے، من کذب علی متعمدا فقد کفر فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس شخص نے جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، جو حدیث جو بات آپ کا فرمان نہیں ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، گویا کہ وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں فرمایا کہ کوئی انسان ہر سنی ہوئی بات کو دوسرے تک پہنچا دے، جو بات کسی اور سے اس نے سنا تھا اس تک پہنچی تھی، اس کی تحقیق کیے بغیر اگر وہ دوسرے تک پہنچا دیتا ہے تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں موبائل کے ذریعے سے یہ کام بہت آسانی سے ہوتا ہے. کوئی میسج ہمارے پاس آیا ہم اس کو دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے کوئی پیغام آیا ہم اس کو دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ کس کا قول ہے یا حدیث ہے یا نہیں، بغیر تحقیق کیے ہوئے ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بھی سنی ہوئی بات کو وہ آگے پہنچا دے. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو شخص جانتے ہوئے کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. یعنی ایک جھوٹا تو وہ ہے جس نے حدیث بنایا ہے، جھوٹی حدیث گڑھ کر اپنی طرف سے بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، اور دوسرا جھوٹا وہ ہے جس نے اس جھوٹی بات کو بغیر تحقیق کے یا جانتے بوجھتے اس کو بیان کر دیا. تو دونوں کی بھی جھوٹ میں برابر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کو بغیر تحقیق کے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ہم کو یہ معلوم ہو، حوالے کے ساتھ ہم نے سنا ہے کہ فلاں کتاب کی صحیح حدیث ہی ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے تو ہم اس کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، ورنہ بغیر حوالے کے اور اس کی صحت اور اس کی ذوق کو بیان نہیں کیا گیا ہے، بغیر تحقیق کے اگر ہم دوسرے تک پہنچا دیں اور وہ حدیث جھوٹی ہے تو ہمارا شمار بھی جھوٹوں میں ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں علم کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.